أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مومن صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، اور پھر اس نے کسی قسم کا شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کیا، سر توڑ کوشش کی اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، بس یہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے ایمان کا میرٹ بیان فرما دیا، چونکہ گزشتہ آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ جو ظاہری طور پر تو انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے، مگر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ تم ابھی مومن بنے ہی نہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ ایمان کے ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں کچھ وہ انداز پڑھے جن کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، اور کچھ انداز یہ پڑھے کہ جن کا اثر انسان کے ظاہری اعمال پر بھی مرتب ہوتا ہے، کہ انسان کس انداز کے ساتھ پھر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اسلام اور ایمان کا فرق یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کی آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ مومن ہوتا کون ہے۔ فرمایا سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کا دعویٰ کرے گا، جیسا کہ ان اعرابیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا آمنا، مگر صرف دعویٰ ہی کافی نہیں ہوتا، دعوے پر دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ یہ تو کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، مگر اس کے حکموں میں شک کرے۔ ایک بندہ یہ تو کہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، مگر اس کے حکموں میں شک کرے۔ مثلا بس زبانی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اپنی زندگی کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی عقیدت محبت کا اظہار رکھتا ہے، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم اس کے سامنے بیان کیے جائیں تو کنی کترائے، دل پر بوجھ محسوس کرے کہ یار یہ کیا بات اس نے کر، یہ کام تو بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے بہت افراد یہ کہتے ہیں جناب جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا، مثال کے طور پر یہ کام نہ کریں تو پھر یہ نہیں ہوتا۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ کہتا ہے، یہ ابا جی ناراض ہو جائے، غلام بیلی ناراض ہو جائے، اگر یہ کام کریں تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بھائی یہی تو امتحان ہے، یعنی ایمان صرف خالی قولی دعوے کا نام تو نہیں۔ لیکن سورہ العنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے سمجھ کیا لیا کہ کیا انہیں صرف اس بات سے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ اپنی زبان سے صرف یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے؟ نہیں، ان کو آزمائشوں سے باقاعدہ
گزارا جائے گا۔ یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان کا تقاضا بڑا مختلف ہے۔ ایمان کی زندگی ایک محبت والی اور مستی والی یہ زندگی، اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر پھر ان کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثم لم یرتابوا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر کسی قسم کا شک نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات فرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی بات جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ واقعہ یا وہ حالات لوگوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں شک کرتے ہیں، اپنی فکر یا اپنی سوچ یا اپنے انداز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر نمایاں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اٹل مان لیتا ہے، بس یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک اور معیار چیزوں کو جانچنے کا بنا، اور یہ معیار ایک پوری فکر ہے جو غیر محسوس انداز میں ہر بندے کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہمارا معیار چناؤ۔ اب یہ در پردہ تو ہم یہ سمجھتے جیسے ووٹنگ ہوتی ہے، جمہوریت جس کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ووٹ 90، اس کے ووٹ 10، اس کے ووٹ 70، اس کے ووٹ 30، تو 70 والا جیت گیا۔ ہم نے کسی بھی شخص کی کامیابی کا میرٹ ووٹوں کی گنتی رکھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے ہاں بھی یہ معیار ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ معیار ہے؟ تو جواب آپ کو قرآن و سنت سے یہی ملے گا۔ قرآن کا انتخاب یہ ہے کہ اگر ایک طرف 100 بندے ہیں اور سارے کے سارے ظالم ہوں، سارے کے سارے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے جو تقوی والی زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ جو تقوی والا ہوگا میں رب اسے اعزاز عطا کرواتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خلیفہ کا چناؤ رہا وہ اس بنیاد پر رہا۔ اب یہ سوچ چونکہ ڈیموکریٹک ایک سوچ باقاعدہ ایک پوری اس کی تفصیل ہے، اس کے تحت ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی، تو ہم بھی کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بندے کتنے، مثلا ایک آدمی اس کے پاس بندے 5 ہیں، ایک دنیا دار بندہ چور ڈکیٹ بدماش سارا کچھ ہے مگر اس کے پاس بندے 100، ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے چلو جس کے ساتھ 100 بندے، 5 بندے والے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یا اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کا ظاہری مال و دولت، یہ بندہ آیا ہے اس کے ساتھ ویگو ڈالا ہے، 5-7 گاڑیاں پیچھے ہیں، 5-7 گاڑیاں آگے ہیں، ہلو جی اٹھ کے سلام عقیدت، جناب بندہ تو یہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف بندہ اس کی فرض کریں آمدنی بھی تھوڑی سی ہو اور اس کے پاس گاڑی بھی فرض کریں نہ ہو یا ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہو، مگر وہ درویش بندہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا بندہ، اپنی چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بندہ، ہم اسے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر اندے پیچھے چلنا گے تو کون بچوریاں کون بھوتے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم پہلے سے ہی ذہن بناتے ہیں کہ ہم نے ظلم کرنا ہے تو ہم اسی بندے کا ساتھ دیں گے جو ہمارا ظلم میں معاون ہو۔ جب انتخاب ہی ہمارا شروع سے غلط ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا مجاہدہ تو ختم ہو گیا۔
کل ہی کتاب القصاص میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، مقتول کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور وہ قاتل کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اسے لے کر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا، اے میرے اللہ، اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا؟ تو وہ قاتل آگے سے کہے گا کہ میں نے قتل فلاں کی حکومت میں کیا، میں نے فلاں کی سربراہی میں کیا، فلاں کی پشت پناہی میں کیا۔ اب محدثین نے لکھا ہے سوال اس سے اور کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس سے پوچھ رہا ہے، یا وہ بندہ اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ اے میرے اللہ اس سے پوچھو کہ قتل کیوں کیا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی سربراہی میں کیا۔ محدثین لکھتے ہیں جس طرح اس کے قتل کے اندر یہ بندہ خود شامل ہے، اسی طرح وہ دروازہ جس کے پاس قاتل فوراً جاتا ہے اور وہ دروازہ اسے وہاں پر کور پیش کرتا ہے، یہ بندہ بھی اسی انداز کے ساتھ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ نہ اس کے نفل قبول ہوں گے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کے روزے قبول ہوں گے۔ اب یہی وہ بات ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر چلنے سے شک کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر چلے تو ہمارا نقصان ہوگا، یہاں پر چلے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا مومن صرف وہی ہے۔ یہ جو انما کا حرف ہے نا، انما، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف، صرف اور صرف یہی مومن ہے۔ جس بندے میں یہ خصوصیت نہیں ہوگی کہ اللہ کے حکموں میں شک کرتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام میں شک کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نام کا تو مسلمان ہوگا مگر اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت مومن اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جب وہ عملی میدان میں آتے ہیں تو دو چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر لیتے ہیں۔ مال کے پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے اس کے مفاہیم مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا وہ اللہ کی راہ میں، وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اس نظام کے فروغ کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ ایک اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس نظام کے اندر جب بندے کو مال پیش کیا جائے، جناب اتنے پیسے تیرے اکاؤنٹ میں بھیج دے، تم جرم ہم نے کیا ہے مگر تیرا ساتھ چاہیے۔ اب گویا کہ یہ بندہ جو کہ مال کو اہمیت دیتے ہوئے ایک انسان کی جان کو گویا کہ جو ظلمن قتل ہو رہا ہے یا جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ جب نظام عدالت اپنے عروج پہ تھا، آپ نے فرمایا تھا اگر یمن کا ایک علاقہ ہے صنعاء، اگر صنعاء علاقے والے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور کسی بندے کو ظلمن قتل کر دیں تو عمر سارے علاقے کو قتل کر دے۔ یعنی یہاں پر یہ انداز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح مالوں کے جہاد کا یہ مطلب بھی یہ ہے کہ انسان کو جب مال کا لالچ دیا جائے اس لالچ میں نہ آئے۔ یہ بھی ایک گویا کہ فرض کریں ایک بندے کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ، ایک جج کو اگر فرض کریں مل رہا ہے کہ جناب یہ کیس تیرے پاس 20-25 لاکھ تجھے دیا جا رہا ہے، تو نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور وہ آگے سے ان پیسوں کی پیشکش قبول کرنے کی بجائے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور اپنا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پہ سناتا ہے، گویا کہ اس بندے نے بھی اپنے مال کے ساتھ نظام کے فروغ کے لیے جہاد کر لیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا انفسہم،
اپنی جان کی قربانی دی. جان کی قربانی سے مراد صرف مرنا نہیں ہوتا. جان کی قربانی سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، ہر سانس وہ خرچ کر رہا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے. گھر میں بیٹھا ہے، بچوں سے بھی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرٹ پہ زندگی بسر کرتے. دوست احباب میں بیٹھا ہے تو کہتا ہے جناب میرٹ پہ زندگی بسر کرتی. جہاں جہاں پر بیٹھا ہے ہر سانس، ہر جملہ اس کا بس دین اسلام کے نفاذ کے لیے زبان کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز میرٹ پہ چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ابن رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ پچھلے دنوں ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. ایک بندہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، جذبہ تھا اس کے اندر، کہنے لگا میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا کچھ کر کے نہ مرو، کچھ مر کے کرو. کیونکہ جب انسان کام کرتا ہے تو تکبر بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. آپ نے فرمایا یہ سوچ ختم کر کہ کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، بلکہ سوچ یہ بنا مر کے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جب مر کے کچھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں تجھے عروج عطا فرما دے گا. کتنا پیارا انداز بزرگوں کے سمجھانے کا. مر کے کچھ کر لے. جب بندہ مر جاتا ہے اپنی ہستی کو، نیستی سارا کچھ ختم کر کے رب کے جلووں میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر اصل کام کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. یہ ہیں سچے. اس کے علاوہ سارا کا سارا جھوٹ. سچ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. یعنی ایمان کا دعویٰ تو ہے مگر شک کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بندہ جھوٹا. ایمان کا دعویٰ تو ہے مگر اپنے مال کی قربانی پیش نہیں کرتا، جھوٹا. ایمان کا دعویٰ تو ہے مگر اپنی سانسیں اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتا، جھوٹا. لیکن ایمان کا دعویٰ بھی ہے، شک بھی نہیں کرتا، اپنا مال بھی پیش کر رہا ہے، اپنی جان بھی پیش کر رہا ہے، تو رب یہ فرماتا ہے یہ ہے سچا. اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مقام صدیقیت. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، جو اللہ کا کہنا مانے، اللہ کے رسول کا کہنا مانے، کل قیامت کے دن ان کا حشر جو ہے وہ اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت پاک کا نور اپنے سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.